بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہمارا درس کا سلسلہ وجوب بعثت فی کل وقت میں جاری ہے، جو کہ ہمارا مسئلہ سادسہ ہے۔ کل ہم نے اس کے کچھ مباحث ذکر کیے تھے اور اس میں امامیہ کا نظریہ بیان کیا تھا، اور امامیہ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بعثت ہر زمانے میں واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی دلیل ہے جو عین وجوب بعثت کی دلیل ہے، یعنی عین وجوب بعثت کی دلیل ہی دلیل بنے گی فی کل وقت میں بعثت کے وجوب کے اوپر۔ یعنی جب دلیل کہتی ہے کہ بعثت واجب ہے ہر زمانے، یعنی بعثت واجب ہے کیونکہ اس کے اندر حسن ہے، تو وہی دلیل عمومیت رکھتی ہے کہ جب اس کے حسن ہے تو چونکہ یہ حسن ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ مصلحت ہمیشہ کے لیے ہے، تو لہذا ہر وقت میں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک اشتباہ کو ہم نے دور کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہماری مراد یہاں پر بعثت سے صرف نبی نہیں ہے، بلکہ نبی ممکن ہے صاحب شریعت ہو، ممکن ہے صاحب شریعت نہ ہو، بلکہ سابقہ نبی کی شریعت پر ہو، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال ہے۔ نبی صاحب کتاب نہ ہو، بلکہ وہی سابقہ نبی کی کتاب کی توضیح کے لیے، جیسے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی کتاب کی توضیح وغیرہ کے لیے تھی۔ تو لہذا یہ سلسلہ جب واضح ہو گیا تو آج ہم انہی مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر جو کہ اشاعرہ ہے، ان کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وقالت الاشاعرۃ، اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ لا تجب البعثۃ فی کل وقت، ہر زمانے میں بعثت واجب نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا اختلاف نہیں ہے، اتفق الناس، یعنی تمام لوگوں کا اتفاق ہے فی حسن البعثہ، بعثت حسن ہونے میں۔ ہم نے ابتدا یعنی مسئلہ اولیٰ میں ذکر کیا تھا کہ بعثت کے حسن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں تمام لوگ متفق ہے، تمام عقلاء تمام رؤساء اس کے اوپر اتفاق کرتے کہ بعثت حسن ہے۔ اب پھر جا کے اس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کوئی بعض اس کو حسن عقلی مانتے ہیں، بعض اس کو حسن شرعی مانتے ہیں، بہرحال اختلاف کما ذکر۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے وجوب کے اوپر بحث کیا تھا، تو وجوب میں بھی، وجوب بعثت میں بھی بہت سارے فلاسفہ حکماء عقلاء کا اتفاق تھا۔ پھر آ جا کے ہم ہر وقت یعنی ہر زمانے میں بعثت کے وجوب کے اوپر ہیں، تو کہتے کہ اس میں اختلاف ہو گیا، تو کہتے کہ لا تجب البعثہ، اشاعرہ والے کہتے کہ بعثت واجب نہیں ہے فی کل وقت، تمام معنی عین بعثت کے وجوب کے تو ہر کوئی قائل ہے، بعثت کے حسن کے تو تمام انسان قائل ہے، لیکن یہاں پر یہ جو اختلاف ہے وہ آیا وہ جو بعثت واجب ہے تو آیا اس کا وجوب ایک دفعہ وجود میں آنے سے ختم ہو جاتا ہے، وجوب حاصل ہو جاتا ہے، یا ہر زمانے میں بعثت ہونی چاہیے۔ تو اس میں اختلافات ہم ذکر کر رہے، تو اشاعرہ کا نظر ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ وہ لوگ کیوں اس کی وجوب کے قائل نہیں ہے؟ لأنہم ينکرون الحسن والقبح العقلیین، کیونکہ اشاعرہ والے حسن و قبح عقلی کو نہیں مانتے، یعنی حسن اور قبح عقلی کے منکر ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس کے اوپر بہت سارے ادلہ پیش کیے تھے، اور انہوں نے جو جوابات دیے تھے کہ اگر حسن قبح عقلی ہو تو اختلافات نہیں ہونا چاہیے، جس طرح یعنی 2 نصف ہے 4 کا، اور اسی طرح 2 یعنی زوج ہے اور زوجیت 2 سے جدا نہیں ہو سکتا، اس طرح کی اختلافات نہیں ہوتے، لیکن احکام عقلاء میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے اشکالات ان کی طرف سے پیش کیے گئے تھے، اور ان میں ہم نے جوابات بھی دیے تھے، جیسا کہ خود علامہ فرماتے ہیں کہ وقد مضى البحث معهم، ان کے ساتھ ہماری جو مناقشہ تھی، مباحث تھے، ہم نے وہ سارے پہلے ذکر کیے ہیں، ان کے اشکالات ذکر کیے، ہماری جوابات ذکر کیے، حسن قبح عقلی کے مراد کیا ہے وہ سارے ہم نے پہلے پیش کیے ہیں، ان کے لیے آپ سابقہ دروس کی طرف رجوع فرمائے۔
لیکن یہاں پہ ان کا ہم نے صرف موقف بیان کیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ بعثت ہر زمانے میں واجب نہیں ہے. واستدل المصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے علی وجوب البعثت، بعثت کے وجوب کے اوپر، فی کل وقت، ہر زمانے میں، ہر وقت بعثت واجب ہے. اس کے اوپر انہوں نے استدلال کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ اس دلیل کے ذریعے سے کہ بأن دلیل الوجوب، یہ جو بعثت کے وجوب کی جو دلیل ہے وہی وجوب کی دلیل یعطی العمومیہ، عمومیت کا استفادہ کرتے ہیں. یعنی عمومیت کا مطلب یعنی زمان کی قید کے بغیر یہ وجوب ہے، زمانے کی قید نہیں ہے. جب یہ واجب ہے تو واجب کا مطلب ہر زمانے میں یہ واجب ہے، عمومیت دیتی ہے. آئی دلیل وجوب البعثہ، بعثت کے وجوب کی جو دلیل ہے جو کہ ہم نے سابقاً ذکر کیا تھا وہ کیا ہے؟ اس کا لطف ہونا ہے. یہ یعطی عمومیت الوجوب، وجوب کو عمومیت دیتا ہے، فی کل وقت، تمام زمانوں کے لیے، یعنی ہر زمانے میں یہ واجب ہو جائے گا. لأن فی بعثتہ، کیونکہ جب اللہ تعالی بعثت کرتا ہے، بعثت فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، چاہے وہ شریعت کی شکل میں ہو، چاہے کتاب نازل فرمائے یا نبی ہو، تو یہ بعثت زجراً عن القبائح، انسان کو قبائح و منکرات سے زجر کرتا ہے، ڈراتا ہے. وحسن علی الطاعت، اور انسان کو شوق دلاتا ہے، ولولہ دلاتا ہے، علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر. یعنی یہ چیز جو ہم نے لطف میں بیان کیا تھا کہ لطف مقرب الی الطاعہ اور مبعد عن المفسدہ ہے، جو ہم نے پہلے بات کیا تھا وہی چیز. یہ بعثت کیا کرتی ہے؟ بعثت انسان کو قبائح سے ڈراتی ہے اور طاعت کے قریب کرتا ہے. تو فتکون لطفا، بس یہ بعثت کیا ہو گیا؟ لطف ہو جائے گا. بس ہم نے پہلے کہا تھا لطف اللہ تعالیٰ کے اوپر لطف واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز میں مصلحت اور فائدہ ہونے کے باوجود، لطف ہونے کے باوجود وہ چیز انجام نہ دے دے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ چیز جس کی ضرورت تھی وہ پہنچانے سے، یعنی اس میں مانع ہو گئے، وہ نہیں پہنچایا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو یہ اس کے حکمت کے خلاف ہے. جب وہ کوئی چیز فائدہ مفید ہوتے ہوئے وہ چیز نہ پہنچائے تو یہ ایک لحاظ سے یہ نقص ہے، یعنی حکمت کے خلاف ہے، جو کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کے نقص سے پاک و منزہ ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ، تو لہذا جب یہ لطف ہو گیا تو لطف کی وجہ سے یہ واجب ہے. دوسری دلیل، پہلی دلیل یہ بعثت زجر ہے قبائح سے اور حث علی الطاعہ کرتی ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وَلِأَنَّ فِيهِ، اسی بعثت کے اندر تنبیہ الغافل، غافل کو تنبیہ بھی ہے. یعنی ایک بندہ اگر غافل ہے حقائق سے، ایک بندہ غافل ہے یعنی ذات باری تعالیٰ کے نظام سے، ایک بندہ اگر غافل ہے اپنی ذمہ داریوں سے، ایک بندہ اگر غافل ہے اپنی مقصد خلقت سے، تو یہ بعثت اس غافل کو تنبیہ دلاتی ہے. وَإِزَالَةُ الْإِخْتِلَافِ، اور بعثت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، لوگوں کی شناخت، معرفات اور جذبات مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف نظریات پیش آتے ہیں. تو اس اختلاف نظریات کو ختم کرنا، ایک مرکز پہ لانا یا ان میں سے حق و باطل کی پہچان کرانا، یہ بھی بعثت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. وَدَفْعُ الْحَرْجِ بَالْمَرْجِ، حرج اور مرض کا دفع بھی بعثت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. یہاں پہ یہ جو دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک وَدَفْعُ الْحَرْجِ، حرج یعنی یہ لفظ حرج ہے یا حرج سے حرج،
جیسے کہ کہا جاتا ہے حرج زید فی حدیثہ، یعنی حرج زید فی حدیثہ میں نے افاض فیہ وخلط، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی اس میں اس طرح سے گفتگو کرے کہ وہ مخلوط بن جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے حرج، یعنی حرج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ حرج، یعنی حرج ایسی گفتگو کی جس سے انسان لوگوں کو ہنساتا ہے، یعنی ایک ایسی کرتب اور کرتوت دکھاتا ہے کہ جس پر لوگ ہنسے، تو یعنی احمقانہ کلام کرنا، تو اس کو حرجہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حرج اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خلط کرنا، چیزوں کو خلط و ملط کرنا۔ اور دوسری چیز جو کی ہے یہ مرج کیا ہے؟ مرج یمرج سے مرجن، یعنی اس کا مرجع آتا ہے مرجن کہنا، مثلا مرج زید الطعام، لوگوں نے اس نے مرج کیا، یہ عام لوگوں باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مرجن یعنی خلط کرنا، خلط کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح مرج یمرج سے مرجن یہ بھی آتا ہے۔ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ مرج الامیر علی السلطان، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے التبس واختلط واضطرب، یعنی لوگوں کو چیزوں کو مشتبہ بنانا، مخلوط کرنا۔ تو یہ اس کا گویا کہ آپ یہی اس کا مطلب ہے کہ اختلاف، یعنی ان لوگوں کا دفع الحرج والمرج، اس بمعنی وہی ازالۃ الاختلاف کا، یعنی ازالۃ الاختلاف ہی مراد ہے، یعنی ان دونوں کا آپ اس کو عطف تفسیری کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ یہ جو بیان کیا گیا ہے، اس میں بعثت کے فوائد میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تنبیہ الغافل، غافل کو تنبیہ کرتے ہیں، اور اختلاف اور حرج مرد لوگوں کے جو اشتباہات فتنہ ہے، تو اس میں فتون سے انسانوں کو نجات دلانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا جب یہ دو فائدہ ہے تو ان فوائد کی بنا پر یہ کیا ہے؟ لطف ہے۔ یعنی یہاں پر کلی طور پر اگر آپ علامہ کی جو روش دیکھیں تو انہوں نے یہاں پر بعثت کے دائمی ہونے کے لیے وہ تمام فوائد ذکر نہیں کیے جو اس کی وجوب کے لیے ہے۔ وجوب کے لیے ہم نے تو وہاں پر سینکڑوں اس کے فوائد بیان کیے تھے، 10 کم از کم بیان کیے تھے، اور ہم نے کہا تھا اس کے لیے اور بھی فوائد ہیں، وہ سارے یہاں پہ جاری ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ سارے بیان نہیں کیے، بلکہ یہاں پر اس کی عمومیت کے لیے صرف 2 دلیلیں، یعنی فوائد بعثت میں سے جو وہاں پر شاید ذکر نہیں کیا تھا وہ 2 ذکر کیے۔ ان میں سے پہلا لأن فی بعثت زجرا عن القبائح، اس میں زجر عن القبائح ہے اور حث علی الطاعہ ہے، پہلی دلیل، پہلا فائدہ۔ اور دوسرا ولأن فی تنبیہ الغافل وازالۃ الاختلاف ودفع الحرج والمرج، اور یہ دوسرا فائدہ، انسان غافل کو وہاں پر تنبیہ دلاتا ہے اور خوف وغیرہ ختم کرتا ہے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ جب یہ 2 فائدے ہیں، اور یہ 2 فائدے ایسا فائدہ ہے کہ جو کسی خاص زمانے یا خاص بعثت، خاص نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے، تو ان تمام مصالح کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعثت فی کل وقت واجب ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْوَاجِبَةِ الَّتِي لَا تَتُمُّ إِلَّا بِالْبَعْثَةِ، صرف یہی فائدے نہیں، 2 فائدے تو ضمنی طور پر مثال کے طور پر ہو گیا، کہتے ہیں کہ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ، اس کے علاوہ وہ تمام فوائد اور مصالح کہ الواجبت، جو کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کے پر کہ وہ اپنے بندوں کو دے بطور مخلوق، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو دیتا ہے، اس نے اپنی ذات کے اوپر واجب قرار دیا، وہ سارے جو کہ تمام نہیں ہوتے مگر بعثت کے ذریعے سے۔ تو لہذا جب بعثت ہی واحد راہ ہے ان فوائد اور ان فیوزات کے کشف کے لیے، تو لہذا ہم بعثت کو واجب قرار دیتے ہیں، اور وہ بھی ہر زمانے میں۔ فتکون واجبۃ، پس بعثت واجب ہو جاتی ہے، فی کل وقت، تمام زمانوں میں، یعنی عمومیت، یعنی اس کی جو عین دلیل ہے اور اس کا استفادہ تمام زمانوں میں ہوتا ہے، تو لہذا اس کی وہی عین دلیل اور افادہ کی جو دلیل ہے اس کی عمومیت کی بھی دلیل بن جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر 2 گروہ ہو گئے، معتزلہ اور اشاعرہ والوں کا نظریہ ایک جیسا رہا۔ معتزلہ اور اشاعرہ والوں کا نظریہ یہ رہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بعثت ہر زمانے میں واجب نہیں، اس کی وجوب ایک زمانے کے ساتھ محدود ہے، لہذا ایک زمانے میں ہو جائے تو وہی کافی ہے۔ لیکن امامیہ کا نظریہ یہ رہا کہ بعثت ہر زمانے میں واجب ہے، لیکن بعثت ہر زمانے میں واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر زمانے میں شریعت بھی نہیں آئے۔
قال ولا تجب الشریعہ، یہ الگ درس ہے اور اس کی الگ وضاحت ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شیعتهم واهلك عدوهم۔